قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا موضوع ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس کے بارے میں لوگ بہت ہی زیادہ شک و شبہے میں مبتلا ہیں اور کئی لوگ اس کے بارے میں سوال کر چکے ہیں کہ آیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا قربانی نہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر لکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو گویا کہ یہ اختلاف بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور کبار علماء یعنی بڑے بڑے جو علماء پائے کے جو عالم ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، اور ہر عالم نے اپنے اپنے علم کے مطابق حتمی فیصلہ سنایا ہے جو ان کے مطالعے تک بات سمجھ میں آئی ہے. لہٰذا میں بھی اپنے طرف سے مکمل طور پر کسی چیز کا فیصلہ کروں یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک باتیں صحیح طریقے سے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر یہ بات سمجھ میں ضرور آئے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو دیکھیے اس کے بارے میں 3 صورتیں بنتی ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر میت اپنی موت سے پہلے وصیت کر کے گیا ہو کہ میری موت کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تب تو اس کے بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ میت نے وصیت کی ہے. اچھا، ایک وصیت اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ مرنے والا یہ کہہ کر کے مرا ہو کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو تو میرے لیے قربانی کر دینا. تو دونوں صورتیں میں میت کی طرف سے قربانی درست ہے اور اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک زندہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی میں زندے کے ساتھ ساتھ مردے کو بھی شامل کر لے. کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی قربانی کر رہا ہے جانور کی، اور جو قربانی کر رہا ہے اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یا اس کے چچا کا انتقال ہو گیا، یا اس کے نانا نانی کا، دادا یا دادی کا، کسی کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ جانور گھر پر قربانی کرنے کے لیے لایا، تو قربانی کرتے وقت وہ یہ کہے کہ یہ جانور میرے طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے، یا میرے طرف سے اور میرے نانا نانی کی طرف سے، یا میری طرف سے اور میرے دادا دادی کی طرف سے، تو یہ قربانی درست ہو جائے گی. اس میں بھی علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میت کے ساتھ زندہ بھی شامل ہو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس طریقے پر میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. رہی تیسری صورت، وہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم ہے. وہ یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے مستقل طور پر مکمل ایک جانور قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے.
دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح مسلم کتاب الاضاحی کے اندر یہ روایت ہے، جس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ذبح کرنے کا آلہ مانگا، چھری مانگی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو تیز کیا۔ تیز کرنے کے بعد جانور کو آپ نے لٹایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا پڑھی؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ کے نام سے اے اللہ تعالیٰ تو قبول کر اس قربانی کو محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ قربانی میت کی طرف سے جائز ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اور امت میں زندے اور مردے دونوں شامل ہیں، لہٰذا میت کی طرف سے قربانی درست ہے۔ دوسرا قول، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الضحایا کے اندر ایک روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو جو لوگ قربانی کو جائز نہیں مانتے ہیں میت کی طرف سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جن کے نام سے قربانی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اختلاف کرنے والوں میں سے دو قول کی یہ دونوں دلائل ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی ایک جانور کی کرنا درست ہے، ان کی سب سے بڑی جو دلیل ہے جس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ روایت؟ سنیے آپ لوگ غور سے کہ ضحى علی بکبشین، کبش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبش عن نفسہ، وقال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی ابدا۔ یہ روایت ہے، کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو میڈھوں کی قربانی کی، کبش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی جانب سے، اور کہا کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو میں ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کس کی؟ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ روایت نہایت ہی ضعیف روایت ہے۔ ضعیف روایت کس طریقے سے ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں ابو الحسنہ، یہ مجہول راوی ہیں، ان کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، لہٰذا یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے اندر بھی انہوں نے مجہول کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل ہے، کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں یا ایسا کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی طرف سے کیا، یہ خصائص میں، نبی کی خصائص میں سے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے، تو ہماری تو کوئی امت نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت ہے، ہم تو خود امتی ہیں۔ بہرحال اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی مستقل طور پر کر دیں اور اس کو درست مانیں تو میت کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جس نے قربانی کیا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر میت کی طرف سے جو قربانی کیا ہے اس کے مکمل گوشت کو بانٹ دے، کچھ بھی اس میں استعمال نہ کرے، تو میت کو وہ ثواب پہنچے گا، چونکہ وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، اس لیے عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو صحیح اور درست بات کیا ہے؟ اس میں دونوں طرح کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی کہ جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے،
جو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے۔ اب ان تمام روایتوں کو پڑھنے کے بعد ایک بات اور غور کرنے کے مقام ہے کہ دیکھیے، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی اپنی امت کی طرف سے، اس کو دلیل دے کر کے کہ بھائی چلو میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، تو اگر میت کی طرف سے قربانی مستقل جائز اور درست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں آپ کے بہت سے اعزاء و اقارب وفات پائے، جیسے آپ کی بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی اور دیگر آپ کے جو ہے رشتہ دار آپ کی زندگی میں وفات پائے۔ تو اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو بدرجہ اولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ضرور کرتے۔ پہلی بات تو آپ نے خود اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا، اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ میں سے بھی سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ روایت ضعیف ہے، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کسی نے کیا ہو۔ کہیں ایسا نہیں ملتا حدیث میں۔ تو صحیح اور درست بات یہ ہے، ان تمام احادیث اور اقوال کو بغور سننے اور پڑھنے کے بعد میرا جو مشورہ ہے، اور جہاں تک میرا علم پہنچا، کہ جب کسی چیز میں بہت زیادہ اختلاف ہو تو بہتر طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم جو میت کی طرف سے قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس قربانی میں ہم زندے بھی شامل کر لیں، یعنی ہم اگر قربانی کریں تو اپنی طرف سے کر لیں، اور اپنی طرف سے کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کو اس میں شامل کر لیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم قربانی کرتے وقت اپنی طرف سے کوئی قربانی کر رہے ہیں اور اس میں مردوں کو بھی شامل کر لیے، تو چونکہ اس میں زندے اور مردے دونوں شامل ہو گئے تو اس گوشت کا استعمال بھی ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بہتر بات ہے۔ مجھے جہاں تک سمجھ میں آئی کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے، اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ اعمال مالی عبادت میں سے ہے تو مالی عبادت کا ثواب چونکہ میت کو پہنچتا ہے، جیسے حج کا، میت کی طرف سے حج کرنا یا میت کی طرف سے صدقہ کرنا، تو کچھ لوگوں نے یہ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ مالی عبادت ہے اس لیے ایسا ہم کریں تو مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق الگ الگ باتیں اور مشورے دیے ہیں۔ بہرحال قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر قربانی آپ نے الگ سے میت کی طرف سے کی ہو۔ اب دیکھیے وہی جو حدیث ہے جس میں یہ ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت کیا کہا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے آپ نے میت کی طرف سے قربانی الگ سے امت کی طرف سے آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی شامل کیا اور اس کے ساتھ امت کو شامل کیا۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقل طور پر الگ سے کوئی جانور اگر ہم قربانی نہ کر کے، اگر ہم جانور قربانی کرتے وقت زندوں میں مردوں کو شامل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی ہر انسان اپنے علم کے مطابق یا اپنے سمجھ کے مطابق اگر کوئی یہ چاہے کہ نہیں میں تو مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کروں، تو ہم اس کے پیچھے بھی نہیں پڑیں گے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ انسان جو اس کا دل درست مانے وہ اس پر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ قرآن و کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں صاف اور واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میت کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے بات مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری بھی رائے یہی ہے ان تمام احادیث کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد کہ آپ جب قربانی کریں میت کی طرف سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے مستقل ایک قربانی نہ کر کے آپ زندوں میں مردوں کو شامل کر لیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے، آپ کے گھر والوں کو بھی ثواب مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کو بھی ثواب مل جائے، اور اس گوشت کا استعمال آپ بھی کر سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف و انتشار سے ہم سب کو محفوظ رکھے،
اور بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے، اہم مسائل انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جو بات اچھی لگے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ اس سے جڑیں تاکہ آپ تک دین کے ہر مسائل کی جو ہے وضاحت ہو سکے، اور جن مسئلے کو لے کر کے آپ مدتوں سے شش و پنج میں مبتلا ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔